السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاروں اور عزیز دوستو، آپ حضرات سے یہ اپیل کی جاتی ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ جیسا آج پورے عالم کے اندر ایک کوہرام برپا ہے اور پورے عالم کے اندر ایک وبائی بیماری جو کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اور ایک عذاب بن کر کے چھائی ہوئی ہے، ہر ملک کا رہنے والا جانتا ہے اور سبھی کو معلوم ہے کہ یہ وبائی بیماری ایسی بیماری، مہلک بیماری ہے کہ جس کی نہ کوئی دوائی ہے اور نہ کوئی ابھی تک اس کی دوائی بن سکی ہے، نہ بنائی جا سکی ہے، اور نہ کوئی ویکسین ابھی تک تیار ہوئی ہے۔ تو اس کی بس صرف دوائی جو بتلائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہیں، اپنے گھروں کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ بیٹھیں، باہر نہ نکلیں، فضول ادھر ادھر نہ گھومیں، جمگھٹے نہ بنائیں۔ میرے پیاروں، اس بات پر عمل کر لو، اور جو ہمارے ملک کی حکومت نے اور ہمارے اکابروں نے، بڑوں نے کہا ہے، اس بات کا ہم پالن کریں اور اس بات کو اختیار کر کے ہم اس پر جم جائیں۔ بس یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ پوری انسانیت اس مہلک بیماری، اس مصیبت بیماری سے کتنا پریشان ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے ملنے سے بھی کترا رہا ہے، جدائی اختیار ہوئی ہے۔ اولاد باپ جو ہیں اور ماں اولاد سے ملنے کو تیار نہیں ہے، اولاد ماں باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، گھر کے افراد ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بیماری نے ایسا پھوٹ اور ایسے جو ہیں تو دراڑیں ڈال دی اور ایسی جدائی کر دی کہ جو اب سے پہلے کبھی ذہن میں نہ قیاس ہوا تھا، نہ کبھی کسی کے ذہن اور دماغ نے ایسا سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیاروں، اس بیماری سے بس صرف بچاؤ کا یہی راستہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں، بس صرف اور صرف یہی اس کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے، نہ اس کا کوئی بچاؤ ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جماعت بنا کر کے نہ بیٹھیں، محفلیں نہ سجائیں، ادھر ادھر جو ہیں تو نہ کھڑے ہوں، فضول باہر نہ نکلیں۔ اگر بالفرض نکلنا بھی ہے، کوئی ضروری سامان خریدنے جانا ہے یا کوئی کام ایسا پڑ گیا ہے تو حفاظت کے ساتھ جائیں، ماسک لگا کر کے جائیں۔ جو ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے اور حکومت نے کہا ہے، اس کی بات کا پورا پالن کریں، اور ہم اپنی پرشاسن کا بھی ساتھ دیں۔ ہم اپنے جو پولیس ہماری پرشاسن ہے، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں۔ جس طریقے سے وہ کہے اس طریقے سے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور جمنا ہے۔ میرے پیاروں، اگر ہم اپنے بڑوں کی باتوں پر، حکومت کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم حفاظت اور امان میں رہیں گے۔ اگر ہم اس کی روگردانی کریں گے تو ہم تو پھر اس مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو کر کے اس کا بڑا خمیازہ بھگت سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ ہم ہی بھگتیں گے، اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے تو ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت بڑا تو یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ڈاکٹر اور بڑے بڑے طبیب بتلا رہے ہیں کہ یہ چھوا چھوت کی بیماری ہے، ایک دوسرے کو بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اگر ہم اس کا پالن نہیں کریں گے، اس باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں بیٹھیں گے تو بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے بھائی۔ پھر تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے بیوی بچوں سے پھر محبت ہی نہیں ہے، پھر ہمیں
اپنے گھر والوں سے، اپنے جو ہیں تو قبیلے سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، اپنی نسلوں سے محبت ہی نہیں ہے۔ بھئی جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ تو ذرا ذرا چیز کی جو ہے حفاظت کر لیتا ہے اور گھروں کے اندر محفوظ رہ جاتا ہے، اور اس کو جو ہے تو قدم قدم پر سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں میں خود مبتلا نہ ہو جاؤں اس بیماری کے اندر یا اس مصیبت کے اندر، میرے بچے جو ہیں تو اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، میں بھی محفوظ رہوں، میرے گھر والے بھی محفوظ رہیں۔ تو بھائیوں میرے پیاروں، یہی راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے اپنا مادہ مار کر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کریں، اللہ سے جو ہے توبہ کریں، اس عذاب سے پناہ مانگے، اے اللہ واقعیتاً یہ تیرا عذاب ہے اور یہ تیرا پکڑ کا ذریعہ ہے، تیرے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا، اے اللہ بچانے والا تو ہی ہے اور تیری ہی سے ہم سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اس مہلک بیماری، اس کرونا وائرس سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے میرے پیارے اللہ اس مصیبت وبائی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ ہم اپنے رب سے اس طریقے سے دعا کریں گے عاجزی سے، تو ہمارا رب ہم پر جو ہے تو رحم کرے گا۔ بھئی وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ہم اپنے رب سے دعا کرنی ہے، تسبیحات، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت اپنے گھروں کے اندر اپنے جو ہے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو لے کر کے کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے رب سے جو ہے توبہ کریں گے، عاجزی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہوگی، پیار ہوگی، اللہ کی رحمت کو ہم سے محبت ہوگی، پیار ہوگی۔ تو ہم نے اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے کرنا ہے۔ ہمارے اوپر جو ہے ایک مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہماری طرف سے یہی اعلان ہے، بڑوں کے اکابروں کی طرف سے بھی یہی اعلان ہے اور یہی عرض ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے پابندی کے ساتھ 5 گانہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن مقدسہ کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں اور تسبیحات کریں، اور تراویح بھی اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے، اور تراویح بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اور روزے بھی اپنے گھروں کے اندر جو ہیں تو رکھیں، اور یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم سے نہ نماز چھوڑے گی اور نہ ہم جو ہیں تو روزے چھوڑیں گے، پورے مکمل روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی عبادت میں ہم جٹے رہیں گے۔ بس یہی ہمارے لیے راستہ ہے، اپنے رب سے ہمیں توبہ و استغفار کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے ہم نے عبادت کرنی ہے، باہر نہیں نکلنا ہے فضول، اپنے گھروں کے اندر جو ہے مہمان نوازی نہیں کرانی، اور کسی کے یہاں مہمان بن کر نہیں جانا، نہ مہمانوں کو بلانا ہے، حتیٰ کہ کوئی آنے والا ہو تو ان سے بھی کہہ دینا کہ بھئی اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہو، یہ ماحول، یہ وقت ملنے کا نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے، یہ اس کرونا وائرس بیماری سے بچنے کا وقت جو ہے یہ اپنے گھروں کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ اور کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے تو عمل کرنا ہے، اور جو افطار کا ماحول بنا ہوتا ہے، اب کے جو اس نظم کو بھی نہیں بنانا، اس کو ملتوی کر دینا ہے، کسی کی دعوت نہیں کرنا ہے، کسی کے یہاں دعوت کھانے نہیں جانا، کسی کے یہاں نہیں جانا، اپنے گھر کسی کو نہیں بلانا ہے، اس کی بھی جو ہے تو حفاظت کریں۔ بھئی ہمارے دل کو جو ہے تسلی ہونی چاہیے، اپنے دل کو تسلی کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، بھئی مسجدیں تو ویران، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی جو ہے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ میرا عذاب کیا ہے۔ یہ ذرا سا کرونا وائرس کی شکل میں یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے ہمیں کہ دیکھو میں کس طریقے سے جو ہے اپنے نافرمان بندوں کو پھٹکار لگاتا ہوں، کہ ان کو جو ہے اپنے دربار میں بھی آنے کی توفیق نہیں دیتا، دور بھگا دیتا ہوں، اگر کوئی آئے گا بھی تو ڈرے گا۔ تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے جو ہے مدرسوں کو، خانقاہوں کو آباد کر دے، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے، ہمیں ذکر اللہ سے اپنے گھروں کو سجانا ہے۔ انشاءاللہ جب اس مہلک بیماری سے جو ہے ہم دور ہو جائیں گے، یہ مہلک بیماری ہمارے اوپر سے سروں سے جو ہے اٹھ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے، پورے عالم کی حفاظت فرمائے، تو انشاءاللہ پھر ہم یہ تہیہ کریں میں اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ایک ایک فرد ہمارا گھر کا جو ہے نمازی بنے گا، انشاءاللہ علم کی طرف آشنا ہوں گے، علم سے آشنا ہوں گے۔
اپنے رب سے رجوع کریں ہم انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے گھروں سے باہر نہیں جانا، گھروں میں نہیں بلانا کسی کو، اور کسی کو جو ہے افطار کی دعوت بھی نہیں دینا، ان چیزوں کو ملتوی کر دینا ہے۔ اور کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے، اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں بھی نہیں ٹھہرانا ہے، اپنے گھروں پر بھی نہیں ٹھہرانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حکومت نے جو اعلان کیا اس بات کا پورا سب کو پالن کرنا ہے۔ بس یہی التماس، یہی عرض گزارش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی، پورے عالم کے انسانوں کی اور انسانیت کی، اور ہمارے ملک کی اور ملک کے انسانوں کی حفاظت فرما دے، اور اس مہلک بیماری اور مصیبت سے جو ہے اے میرے رب کریم آقا ہم سب کی حفاظت فرما۔